الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ برادران اسلام، ہر انسان کی فطری خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کے لیل و نہار پرتعیش اور بڑھاپا سکون و اطمینان کے ساتھ گزارے۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر وہ صبح سے شام اور شام سے رات کر دیتا ہے اور مسلسل جد و جہد کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عشائش حاصل کر سکے۔ یہ فطری تقاضا ہے اور اسلام نے آسودگی کے حصول کو ممنوع قرار نہیں دیا، البتہ محض دنیاوی مالی متاع جمع کرنے کی دھن میں اس زندگی کو بلانے سے منع کیا ہے جہاں ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس دنیا کو اور دار العمل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کی تمام تر نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے انسان اپنے خالق و مالک کی خالص عبادت شکر ادا کرنے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اسے راضی کرنے کی صحیح جد و جہد کرتا ہے۔ فلسفہ فکر آخرت انسان کے اندر موجود منفی جذبات کے مقابل مثبت سرگرمیوں پر آمادہ کرتا ہے اور انسان احکامات الہی اور تعلیمات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں نفس امارہ کے منہ زور گھوڑے کو شریعت کی لگام دے پاتا ہے۔ فکر آخرت ہی انسان کو رب کی معرفت سے ہمکنار کرتی ہے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ رب العالمین ہے اور یقیناً ایک روز ہماری دنیاوی زندگی اختتام پذیر ہو کر رہے گی اور ہمیں دنیا میں کیے گئے اپنے تمام اعمال کا حساب و کتاب دنیا ہی ہوگا۔ جب اس کے اندر احساسات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی زندگی کو اللہ کی امانت تصور کرنا اور حاصل شدہ انواع اقسام کی نعمتوں کو اپنا کسب کمال نہیں بلکہ اپنے رب کا فضل و کرم کرتا ہے اور آخرت کی جواب میں ہی احساس ہی اسے مرد و مومن بننے پر ابھارتا ہے۔ چنانچہ جہاں عقائد کی اصلاح کی کوششوں میں لگا رہتا ہے وہیں عبادات، معاملات، اخلاق وغیرہ میں رب کی معصیت اور پیغمبر اسلام کی سنتوں کی پیروی اختیار کرتا ہے۔ تاہم اس موقع پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر ایک شخص دنیاوی لحاظ سے بہترین معاملات و اخلاق کا کامل ہے، وہ محض انسانیت کے ناطے نیک کام کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں، چونکہ نیکی بھی اس وقت قابل قبول ہے وہ رب کی رضا کے حصول کے جذبے سے کی گئی ہو۔ اسی طرح اگر ایک شخص اللہ کی توحید کا بھی اقرار کرتا ہے لیکن خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار ہو تو ایسے بندے کے لیے بھی آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں، وہ گمراہ اور جہنمی ہے۔ آخرت کی فکر اہل ایمان کو پہلے لائی گئی، بعد میں ہر نفس کو تنبیہ کی گئی تاکہ آخرت کی کامیابی کا خواہش مند پہلے ایمان کی دولت سے متصف ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا اے اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرنے والے اہل ایمان ہی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ
ہر وہ شخص چاہے اپنا جائزہ لے، کل آنے والے دن یعنی قیامت کے لیے تیار کی گئی ہے، جو کہ اس دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کا محاسبہ کرے گا اور دنیاوی زندگی اور اس کے اندر کیے گئے تمام اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نیکوکاروں کے لیے جنت کی لازوال نعمتیں اور ہمیشہ کا عیش و آرام، اور کافروں، گناہ گاروں اور من جاری زندگی گزارنے والوں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب مقدر ہوگا، اس لیے کہ دنیاوی آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور جو یہاں بوئے گا کل وہی کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں معدد مقامات پر قیامت کی ہولناکی اور اس کی اہمیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک مقام بروز قیامت کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ مفہوم اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی اس دن سے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ لوگ کسی اور طرح اور مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا ہے، اب تم ان کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ آج ہم نے قبرستانوں کے جائیں عبرت سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ آخرت کی یاد ٹوٹی پھوٹی کچی قبروں کو دیکھ کر ہی ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، قیامت کا دن اس قدر ہولناک ہے کہ الامان قرآن مجید میں ان کا حال اس طرح کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ مفہوم، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے، ان میں سے ہر شخص اس دن ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ کچھ میرے اس دن چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے کہ ہنستے ہوں گے اور خوش خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر غبار ہوگا اور ان پر سیاہی چھا جائے گی، یہی لوگ کافر اور فاجر ہوں گے۔ خود فرمائیے، جن بھائیوں، ماں باپ، بیوی بچوں اور عزیز رشتہ داروں کے سکھ چین عیش و آرام کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں اور حلال حرام جائز و ناجائز کا فرق بلھا دیتے ہیں، کل قیامت والے دن وہ ہمارے کسی کام آنے والے نہیں، بلکہ وہ سب ہمیں دیکھ کر منہ چھپا لیں گے کہ کہیں ہم سے کسی نیکی کا تقاضا نہ کر دے۔ اور واقعی وہ دن ایسا ہولناک ہوگا، ہر ایک کو دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا اور ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی میرا کیا انجام ہونے والا ہے، اور کسے معلوم ہے کہ اس کی زندگی کتنی ساعتیں باقی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد کا مفہوم ہے، اور جب کسی کو موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے اور اللہ اس سے باخبر ہے۔ دنیاوی زندگی کی جتنی بھی ساعتیں باقی ہیں انہیں ہم کارآمد بناتے ہوئے اور رب کی رضا کے حصول کے لیے صرف کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کل آنے والے دن کے عذاب سے بچ سکیں۔ اس کے لیے ایمان کامل اور سنت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عبادات، صدقات وغیرہ اور اخلاق و کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔